انسان کی دستور میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی اے دل، اب پتہ چلا کہ خدا سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ ہم انسان بھی کیا چیز ہیں، ہم مانگ بھی اس چیز کی کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اگر مل جائے تو اس کی قدر بھول جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور ان میں موجود نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لانا چاہتا ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل دیا جائے گا۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ غدار ہو۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ اے زندگی تیرا ہر رنگ نرالا ہے، کوئی لمحہ سفید تو کوئی کالا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جایا کرتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ چمکتے اشکوں کی تسبیح لے کے ہاتھوں میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں تاریک راتوں میں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، اور کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ رات کے سناٹے میں رب کو پکارو تو ایسا لگتا ہے رب صرف میرا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا دینا، چاہے کچھ نہ بولنا، لیکن وہ سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ جہاں آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نقطے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جب بھی ہمت ٹوٹے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، پر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟
دنیا ایک درسگاہ ہے، درسگاہ کی کوئی شے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی سوائے اس درسگاہ سے ملنے والے سبق و شعور کے، یہ آپ کا اپنا ہے۔ غلطی وہی کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کسی جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے۔ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو جائے تو رشتہ کوئی بھی ہو اپنے قدم پیچھے کر لو تاکہ اپنی عزت نفس اپنی ہی نظر میں مجروح نہ ہو۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر تو کور ڈالتا ہے مگر اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی پر پردہ نہیں کرواتا۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس سے معمولی کیڑے مکوڑے تو پھنس سکتے ہیں مگر خون و خوار درندے اسے پھاڑ کر نگل جاتے ہیں۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور گھر کو اپنی قابلیت سے جنت بنا سکے۔ غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کر کے دوسرے سے بدظن ہونے کے بجائے آمنے سامنے بیٹھ کر غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے۔ بہت سی باتیں ویسی نہیں ہوتی جسے نظر آتی ہے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ اصل بات ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا دل چڑیا کے دل جتنا ہوتا ہے، ذرا سی ڈانٹ پر سہم جاتی ہیں اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ اگر سسرال میں یا شوہر کا پیار نہ ملے تو بچپن میں ماں باپ کا لاڈ پیار یاد کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جب تک یہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو خوب پیار دیں، کیا معلوم ان کے آگے کی زندگی کیسے ہو۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ وقتی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی، مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے خوشی بانٹی تھی، آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ثابت کر دیے گئے جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے، کرم آپ کے سب حساب برابر کر دیتا ہے۔ خوشیاں اس میں نہیں ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، اصلی خوشی تو اس میں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے جتنا بھی ہے اس پر خوش ہوا جائے اور رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان لوگوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں ان لوگوں کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر رائے قائم کی جاتی ہے۔ بابا جی مسلسل سکون کیوں نہیں ملتا؟ بابا جی نے کہا، پتر سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی کوشش کرو تو سکون مل جائے گا۔ زندگی اگر مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یہ پیار و محبت سب قصے کہانیاں ہیں۔ جب زندگی کی تلخی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے، نہ تو محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے بھاگتی ہے، حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، دوبارہ بنا دیتا ہے اور وہ بے شک بہترین مصور ہے۔ جو شخص خوش قسمت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رخ کی طرف موڑ دیتا ہے، وہ بھلائی نیکی ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔
اور بدقسمت شخص کے قلب کا رخ نفس امارہ کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ حیوانات کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ قرآن کے نزدیک اس طرح کے لوگ حیوان کیے گزرے ہیں۔ جس دن ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی اور وہی اللہ جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ اللہ کے دروازے پر جانے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح ایک سائل کسی کے دروازے پر تبھی جاتا ہے جب اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن اللہ تو امیروں کا بھی اللہ ہے اور غرباء کا بھی اللہ ہے، سائل کا بھی ایک اللہ ہے، سوال پورا کرنے والوں کا بھی اللہ ہے، حتیٰ کہ بنی آدم کا اللہ ہے، اور وہی تو ایک ذات ہے جس کے دروازے پر جانے کے لیے اجازت نہیں چاہیے۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اس کی محبت کا سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت خود غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ تو صرف ڈرا سکتے ہیں، عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں نے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے ہی لمحے کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود کو اپنے مرتبہ کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کو ظاہر کرنا ہے ویسا بننا چاہیے۔ دل کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب نہ اٹھیں، کان کی توبہ یہ ہے کہ غیبت اور بدگوئی سننے کی نیت بھی نہ کریں، ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں کی طرف نہ اٹھیں، شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہیں۔ تمہیں کسی بری عادت سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اور جب تمہیں کوئی کچھ نہ دینا چاہے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دینے والے کا۔ زندگی میں اصل مشکلات تب آتی ہے جب ہم اپنی زندگی نہیں اپنے خواب جینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں لوگ اپنے مال کے ساتھ نظر آتے ہیں، قیامت کے روز لوگ اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئیں گے۔ کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے ضرور سوچو، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کی مختلف اقسام ہیں۔ صبح کو جلدی اٹھنا اپنی زندگی گزارنے کی طرف پہلا مثبت قدم ہے۔ اچھی زندگی کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے۔ خاموشی وہ ہے جہاں ہم اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور معنی تلاش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بری عادت کو ترک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ سبزیاں ہیں۔ خود کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرو۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کم کر دو۔ انسان کی اصلیت اور عظمت اس کے لیے جاننے والے اعمال سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ کم ظرف ہے وہ شخص جو کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب نکالے۔ عورت کا بد اخلاق ہونا اس وقت جائز ہے جب معاملہ غیر محرم کے ساتھ ہو۔ خدا کی قوت کا اندازہ روزانہ دن اور رات کے ہونے پر لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جان لینے سے بندہ اپنے حقیقی خدا کو جان سکتا ہے۔ جب تک انسان کا دل اپنی خواہشات سے جکڑا رہے گا تب تک وہ خالق کی طرف سفر کیسے کر سکتا ہے؟ آدھا علم ہونا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ علم کو سیر ہو کر پینے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ چہل قدمی ہمارے جسم اور روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ زیادہ ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم خود کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ممکن بنانے والے تم خود ہی ہو۔
خواب میں اپنے آس پاس دولت دیکھو اور تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت مند بننے والے۔ خواب عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہے۔ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔